ہم گھر واپس جا رہے ہیں ہانیہ، امید ہے تم خاموش رہوگی۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ ہانیہ اس فارم ہاؤس میں سے نکل کر اس کی تقلید میں باہر آئی اور سر اٹھا کر تاروں بھرے سیاہ آسمان کو دیکھا، پھر چاروں طرف پھیلی ویرانی میں نظریں گاڑ دیں۔ گاڑی کے داہنے سے دیکھنے پر دور دور ویرانی تھی، جبکہ بائیں جانب تھوڑے فاصلے پر ایک بڑی سی فیکٹری نما بلڈنگ کھڑی دکھائی دے رہی تھی جو روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ یہ فیکٹری انڈر کنسٹرکشن تھی، جس وجہ سے اکا دکا مزدور اندر باہر کرتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ مزدور اور امپلائیز اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے ایان کے موبائل کی چمکتی ہوئی اسکرین پر نظر ڈالی جہاں رات کے 9 بج رہے تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ گھر سے اتنا عرصہ باہر رہی۔ وہ جس کے رحم و کرم پر یہاں تھی، وہ آج اس پہ ترس کھاتے ہوئے واپس لے جا رہا تھا۔ کافی دیر سے بجتے فون کو اس نے جھنجھلا کر دیکھا۔ جنت کا فون تھا۔ اسکرین پر دکھتے سبز رنگ کے دائرے کو انگلی سے اوپر کی طرف کھسکایا اور موبائل کان سے لگایا۔ ایان، تم ابھی تک آئے نہیں، میں کب سے تم دونوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ تم نے تو کہا تھا کہ آج تمہاری واپسی ہے۔ جنت کی جھنجھلائی ہوئی پریشان کن آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ موم، مجھے معاف کر دینا، آئی لو یو سو مچ، وہ دل میں بولا۔ نہ جانے کیوں اس نے یہ الفاظ دل میں ادا کیے، شاید اس کے دل کو کسی انہونی کا احساس ہو چکا تھا۔ اب کچھ بولو گی بھی؟ ایان، دوسری طرف سے جنت نے ٹوکا۔ موم، میں بس آ رہا ہوں۔ ایان، جلدی آ جاؤ، نہ جانے کیوں صبح سے میرا دل پریشان ہے۔ ٹائم دیکھا کتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ ہانیہ کی بھی فکر ہے، جلدی آؤ، اپنا اور اس کا خیال رکھنا، وہ تمہاری ذمہ داری ہے بیٹا، انہوں نے تاکید کی۔ جی موم۔ فون رکھ کر جب وہ گاڑی کی طرف مڑا تو ہانیہ کو گاڑی کے ساتھ لگے کھڑا پایا۔ مجھے جتنی گالیاں دینے کا دل کر رہا ہے اچھی طرح دے لو آج، یہیں سب ختم کر کے جانا گھر، اپنے دل سے سارے گلے شکوے دور کر دو۔ گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا تو ہانیہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ چلتی گاڑی میں بیٹھ کر باقی باتیں راستے میں کرتے ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ گیا۔ اس کی کہی گئی بات ہانیہ کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ ایان نے گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے آگے بڑھا دی۔ ہانیہ، تم میرے ساتھ نئی شروعات کرو گی نا؟ گاڑی میں پھیلی خاموشی کو ایان نے ہی توڑا، کیونکہ ہانیہ کے لبوں پہ تو قفل لگ چکا تھا۔ مجھ سے نہیں جی جائے گی یہ دوگلی زندگی، میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں بچا ایان، سوچ سوچ کر دھیمے انداز میں بولتے ہوئے۔ ڈرائیونگ کرتے ایان کو دیکھا جو ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے بہت سکون سے اس کی بات سن رہا تھا۔ چہرے کی سرد مہری خلاف معمول آج غائب تھی۔ میں شاید نہیں سمجھ سکتا، لیکن کبھی کبھی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے بہتر مستقبل کے لیے بیتی باتوں کو بھلا دینا پڑتا ہے۔ ایک بار سب بھلا کر تو دیکھو، یقین جانو سب ٹھیک ہو جائے گا، دھیمی آواز میں بولتا وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ مجھے تم پر تمہاری کسی بھی بات پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اس کی بات پر ایان نے ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا، جس نے بظاہر عام سے لہجے میں بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ گھر میں کسی کو مت بتانا وہ سب جو ہمارے درمیان ہوا، اس میں ہم دونوں کی بے عزتی ہے۔ ذہن میں کوئی بات ترتیب دیتا وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ اور جو بے عزتی تم نے میری کی شادی کی پہلی رات ڈاکٹر کے پاس لے جا کر، کیا وہ میری بے عزتی نہیں ہوئی؟ اس کے سامنے میں تو خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی، وہ تلخ انداز میں بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری باتوں کو آ کر وہ سب بھول جاؤں؟ کیا سب بھول جانا اتنا آسان ہے؟ اس کا لہجہ کڑوا تھا۔ گاڑی میں دوبارہ سے وہی خاموشی چھا گئی جو ان دونوں کے بیچ ہمیشہ ہوتی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر ایان کو دیکھا جو ہونٹ پیچھے ونڈ اسکرین پر نظر جمائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وائٹ شرٹ اور پینٹ شرٹ میں ملبوس، آستین کونیوں تک چڑھائے کی سے آتی ہوا سے پیچھے کی طرف سیٹ کیے گئے بال اب بکھر کر پیشانی اور آنکھوں پہ گرے ہوئے تھے۔ گلابی ہونٹ اس بات کی گواہی تھے کہ وہ کسی بھی طرح کے نشے کا عادی نہیں ہے۔ بتاؤ، تمہیں اپنے کیے کا ذرا بھی پچھتاوا نہیں؟ اس کے سوال پر ایان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ نظریں اپنے سامنے گزرتے منظروں پہ گاڑ دیں۔
تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس کے مختصر جواب پر ہانیہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ میرے انداز و اطوار سے کیا لگتا تمہیں؟ وہی سرد انداز جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ مجھے کوئی ابہام کا علم نہیں۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر خود کو مزید بولنے سے روکا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی سوچ میں کھوئے ہوئے تھے، اس بات سے بے خبر کہ ایک گاڑی کافی دیر سے ان کی گاڑی کے پیچھے ہے۔ آئی ایم سوری ہانیہ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، پیچھے موجود گاڑی نے ان کی گاڑی کو ایک زوردار ٹکر دی جس سے ہانیہ کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ ہانیہ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف موڑا، ایک نظر بیک ویو مرر سے پیچھے آتی گاڑی کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ لیکن کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ انہیں ٹریپ کر لیا گیا ہے، کیونکہ ایک گاڑی ٹھیک ان کے سامنے بیچ روڈ پر ایسے کھڑی تھی کہ ان کے نکلنے کا راستہ بلاک ہو گیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں ایان؟ ہانیہ نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جس کے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے جبکہ چہرے پر پریشانی جھلک نمایاں تھی۔ میں نہیں جانتا یہ کون لوگ ہیں۔ غصے سے اس کی ہاتھ کی رگیں تن گئی تھی کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو انہیں یوں روک رہے تھے۔ باہر نکل آؤ، تم پوری طرح سے ہمارے جال میں پھنس چکے ہو۔ ایک کرخت آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی جو سامنے والی گاڑی سے آ رہی تھی۔ یہ آپ کو جانتے ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا۔ اس کی نظریں سامنے کھڑی گاڑی پہ جمی ہوئی تھیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ تم ان کی بات سن رہی ہو نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں ویسا ہی کرنا پڑے گا کیونکہ فی الحال ہم نہتے ہیں۔ ہانیہ نے فک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہم گنڈوں کی بات مان کر کیوں گاڑی سے باہر نکلیں؟ باہر نکل آؤ دونوں۔ دوبارہ وہی آواز سنائی دی۔ وہ دروازہ کھلنے ہی والا تھا کہ اس نے جھپٹ کر ایان کو بازو سے پکڑ لیا۔ نہیں، تم باہر نہیں جاؤ گے، وہ گنڈے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ جیسا بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا جسے فی الوقت وہ ماننے سے انکاری تھی۔ شوہر کے علاوہ وہ اس کا کزن بھی تھا۔ بچپن ان دونوں نے ساتھ گزارا تھا۔ شوہر کی محبت دل میں نہ رہی ہو مگر کزن کی حیثیت سے انسیت تو تھی نا۔ وہ کیسے اسے خود موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟ اس سے پہلے کہ ایان اسے کچھ کہتا، کسی شخص نے دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بے دردی سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ چل ادھر۔ وہ ایک بدصورت اور سیاہ سا آدمی تھا جو اندھیری کی وجہ سے اور بھی زیادہ سیاہ لگ رہا تھا۔ چھوڑ اسے۔ ایان غصے سے اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ تین آدمی اسے مضبوطی سے پکڑ کر واپس گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ چھوڑو مجھے ایان۔ روتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ اس مضبوط آدمی کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں کہہ رہا ہوں میری بیوی ہے وہ، چھوڑ دو اسے۔ تم جو کہو گے میں وہ دینے کو تیار ہوں۔ کیا ہوا؟ ساری اکڑ باہر نکل گئی کیا؟ چل پیسے نکال سارے۔ وہ آدمی کینہ توز نظروں سے ایان کو گھورتے ہوئے بالکل اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ لڑکی کو گاڑی میں ڈال، آج رات رنگین کریں گے۔ اپنے لیڈر کا حکم سن کر وہ آدمی جس نے ہانیہ کو پکڑ رکھا تھا اسے کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ ایان مجھے بچا لو۔ نہیں پلیز مجھے جانے دو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ ایان ایان ہانیہ کہتی ہوئی احتجاج کرتی چیخے جا رہی تھی۔ اسے ہاتھ بھی لگایا نا تو تم سب کی جان لے لوں گا۔ اتنا کہہ کر ایان نے پوری قوت سے اپنا دایاں پاؤں اس کے پیٹ میں مار دیا۔ حملہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اس آدمی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور وہ چھٹک کر دور جا گرا۔ وقت ضائع کیے بنا ایان نے اپنے داہنی طرف موجود بندے کے پیٹ میں زوردار کوہنی مار کر اپنا بازو اس سے آزاد کرایا اور جھک کر پاس پڑا ڈنڈا پھرتی سے اٹھا لیا۔ اب وہ تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود ڈنڈا جو بھی اس کے راستے میں آتا اسے توڑ کے رکھ دیتا۔ اتنے میں زمین پہ گرے ہوئے ایک لیڈر نے اپنی پینٹ کی جیب سے گن نکال کر ایان کا نشانہ لیا اور شوٹ کر دیا۔ ایان! ہانیہ کی دلخراش چیخ پوری فضا میں گونج اٹھی۔ تیزی سے لیڈر کے چمچوں کو مارتے ہوئے ایان کا ہاتھ لمحے بھر کو رکا، پھر وہ لڑکھڑایا، ڈنڈا چھوٹ کر زمین پہ گر گیا۔ اس نے سر جھکا کر اپنے آپ کو دیکھا۔ شرٹ پر پھیلتا ہوا خون جو تیزی سے بہتا ہوا اب سینے کی طرف سے نیچے جا رہا تھا۔ اب بول، کس نے کس کی جان لی؟ وہ خباثت سے ہنسا اور تمسخرانہ انداز میں بولا۔
ایان نے نظروں کا زاویہ بدل کر کچھ فاصلے پہ موجود کھڑی ہوئی ہانیہ کو دیکھا، جو آنسوؤں سے تر بتر چہرہ لیے ساکت نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا سارا وجود بھی ساکت و جامد تھا۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی۔ ہانیہ، تمہاری ذمہ داری ہے ایان۔ کچھ دیر پہلے بولا گیا جنت کا جملہ اس کے ذہن میں گونجا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اب کیسے بچائے گا تو اپنی بیوی کو؟ خباثت سے کہہ کے وہ کہا لگا کر ہنسا۔ ایان نے جبڑا بیچ کر غصے سے اس کے گن والے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں مضبوطی سے لے کر جھٹک دیا، جس سے گن پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ پھر ایک زوردار دھکے سے اسے زمین پہ گرا کر اس کے ہاتھ سے گن جھپٹ لی۔ پھر اپنا بایاں گھٹنا اس کی پسلی کی ہڈی پہ اتنی زور سے مارا کہ وہ کر رہا کہ زمین پہ دوہرا ہونے لگا۔ چھوڑ دو اسے، ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ ہاتھ میں پکڑی بندوق سے ایک فائر کیا جو ہانیہ کو پکڑے آدمی کے پیٹ میں لگا۔ وہ کرراتا ہوا زمین پہ گر گیا اور ہانیہ اپنا ہاتھ آزاد ہونے پر تیزی سے ایان کی طرف بھاگی، جو خون میں لت پت ہوا جا رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہو نا؟ خون سے داغدار ہوتی اس کی شرٹ کو اس نے سہم کر دیکھا۔ ہانیہ، مجھے معاف کر دینا پلیز۔ ہانیہ، میں سچے دل سے تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بامشکل بولا، مجھے معاف۔ ہاں ایان، ہٹو، ہم اسپتال چلتے ہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ وہ مدد کے لیے کبھی ادھر ادھر دیکھتی تو کبھی زخمی ایان کو۔ وہ سب گنڈے ابدی نیند سو چکے تھے۔ ایان زندگی اور موت کی کشمکش میں جھول رہا تھا۔ ایان، اٹھو، وہ اس کی بند ہوتی آنکھوں کو سینک کر اس کی شرٹ کو جھنجھوڑتی ہوئی چلائی۔ مجھے معاف، اس نے آدھی کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں معاف کیا ایان، وہ کرب زدہ آواز میں روتے ہوئے تڑپ کر بولی۔ ایان کی آنکھ سے پچھتاوے کا آنسو نکل کر اس کے گال پہ پھسل گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آخری کلمات تھے جو اس کے پڑپڑاتے ہوئے لبوں سے نکلے، ساتھ ہی اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ ہانیہ اس کی جامد وجود پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وقت جیسے وہیں تھم سا گیا۔ ہانیہ کے سارے گلے شکوے ایان کی زندگی کے ختم ہوتے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ رات کی تاریکی میں وہ اس سنسان جگہ پر دھاڑے مارتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس ایک ماہ میں اس نے کیا کیا نہیں دیکھا تھا۔ اس کی زندگی شروع ہونے سے پہلے آج ختم ہو گئی تھی۔ یہ لو رمشا جو کمرے میں جانے کے لیے پڑ تول رہی تھی، ہیر کی آواز سن کر وہیں رک گئی۔ جی ماما، ادھر آؤ میرے پاس۔ رمشا چلتے ہوئے ہیر کے پاس آئی۔ ہیر نے باکس سے 2 جڑاؤ کنگن نکالے اور رمشا کو پہنانے لگی۔ یہ کس لیے ماما؟ رمشا نے ان خوبصورت کنگنوں کو دیکھ کر چونک گئی تو پوچھا۔ بیٹا، تمہاری شادی اچانک ہوئی اور پھر خیر سے تمہارے شوہر نامدار تمہیں بغیر رخصتی کروائے غائب ہو گئے، تو کوئی رسم ہوئی ہی نہیں تھی، اس لیے، ہیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیر نے پیار سے رمشا کو کنگن پہنائے۔ تم نے پہلی بار کھانا بنایا ہے تو اسی لیے یہ کنگن دیے۔ ماما، مجھے کیا کنگن لینے کے لیے رمشا کی طرح اتنی محنت کر کے کھانا بنانا پڑے گا؟ وہ بےچارگی سے بولی۔ نہیں بھائی، ہماری اس بیٹی کو بالکل بھی کھانا بنانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی آپ پر یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پڑھائی پہ توجہ دیں۔ کھانا بنائیں یا نہ بنائیں، ان کنگنوں پہ آپ کا اتنا ہی حق ہے۔ اور زخرف، تم بھی میرے پاس۔ ہیر نے کہتے ہوئے اسے بھی اپنے پاس بلا کر اس کے ہاتھوں میں بھی 2 کنگن پہنائے۔ ہیر نے اپنی تینوں بیٹوں کی دلہنوں کے لیے ایک جیسے 6 کنگن بنوائے تھے۔ مما، یہ باقی 2 آریان بھائی کی وائف کے لیے؟ زخرف نے پوچھا۔ ہیر نے آہستگی سے کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، آریان شیر کو یاد کرتے ہوئے۔ رمشا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی ہیر کے پیار بھرے انداز کو دیکھ کر، جسے وہ چھپا گئی، مگر دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا۔ رمشا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی ہیر کے پیار بھرے انداز کو دیکھ کر، جسے وہ چھپا گئی، مگر دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی، اتنے محبت کرنے والے رشتے دینے کے لیے۔ رمشا نے دروازہ کھولا تو شیر دل نیک سیکس سے تیار شیشے کے سامنے کھڑا اپنی تیاری کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رمشا کو اندر آتے دیکھ وہ واپس اپنی نظریں شیشے پہ خود پہ مرکوز کر چکا تھا۔
وہ خلاف معمول آج اپنے 3 پیس ڈارک بلو سوٹ کے بجائے بلیک جینز اور شرٹ کے اوپر لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ آج وہ بالکل مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس دلکش وجیح شخص کو سرتاپہ محیط سے دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھنے آئی تھی؟ بغیر اس کی طرف دیکھے شیردل شرارت سے بولا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، رمشا لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے بولی۔ شیردل نے اپنی جیکٹ کو سیٹ کرتا ہوا اس کی طرف بڑھا جو دروازے پہ کھڑی تھی۔ میں کیا کوئی جن بھوت ہوں جو قریب آنے کے بجائے دروازے سے چپک گئی ہو؟ رمشا کو دروازے پر ہی جمع دیکھ کر شیردل مسکرا کر بولا۔ رمشا بس شیردل کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنے لگی۔ شیردل نے اسے کھویا ہوا دیکھا تو رمشا کے کندھوں سے تھام کر تھوڑا آگے کیا اور دروازہ بند کر کے رمشا کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں میں بہت ہینڈسم ہوں، مگر تمہارا ہی شوہر ہوں۔ اب اس طرح تو مت دیکھو کہ کہیں جا ہی نہ پاؤں۔ شرارتی مسکراہٹ لیے اب وہ رمشا کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو اب گھبرا رہی تھی۔ رمشا نے پیچھے دیکھا تو شیردل دروازہ بند کر چکا تھا۔ رمشا نے ہمت مجتمع کر کے شیردل کے سامنے بولنا شروع کیا۔ آپ اس ویڈیو کے لیے جا رہے ہیں نا؟ اگر آپ کو میری وجہ سے کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، شیردل نے اس کی کلائی سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا جس میں 2 کنگن تھے۔ یہ کنگن مجھے مما نے دیے ہیں۔ شیردل نے گہری نظروں سے رمشا کو دیکھا، پھر کنگن کو دوسرے ہاتھ سے رمشا کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کے اوپر کیا تو رمشا کا چہرہ ضبط سے سرخی مائل دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے لبوں کو باہم پیوست کیے وہ اپنے احساسات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری عزت باقی رہے، اس کے صدقے میری جان بھی چلی جائے تو کوئی غم نہیں، وہ جذبات سے لبریز انداز میں کہتے ہوئے اپنے لمس سے اس کی عرق آلودہ پیشانی کو مہکا گیا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر انہیں اپنے لمس سے روشناس کرانے لگا۔ رمشا نے اس کی شدت بھرے لمس پر اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ رمشا کو اپنے حصار میں لے کے شیردل نے اپنا منہ اس کے بالوں میں چھپا لیا۔ مجھے تمہارا شکریہ نہیں چاہیے، اگر کچھ دینا چاہتی ہو تو اپنی محبت بھرے الفاظ کے چند سکے میری جھولی میں ڈال دو۔ اگر میں مر بھی جاؤں تو وہ الفاظ میرے لیے میری زندگی بن جائیں۔ بول کر شیردل نے رمشا کو خود سے دور کیا تو رمشا نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ شیردل سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے کیونکہ اس نے رمشا کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک بات بولوں، مانو گی؟ شیردل نے اب اس کے بالوں کو کان کے پیچھے ڈال دیا جو اس کے گالوں پر اٹکلیاں کر رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پریشان ہونا چھوڑ دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اپنا خیال رکھنا، جلد واپس آؤں گا۔ وہ تو یہاں کسی اور مقصد سے آئی تھی، مگر شیردل کی قربت پر اس کے لب ہی سل گئے تھے۔ مجھے خالی پیٹ بھیجنے کا ارادہ ہے یا اپنے ان مخملی ہاتھوں سے بنا کچھ کھلانا پسند کریں گی؟ شیردل نے شوق نظروں سے رمشا کو دیکھ کر کہا۔ مگر باہر تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو بھوک نہیں، وہ حیرت سے بولی۔ آج میری اینجل نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تھا تو سوچا اس کے ہاتھوں سے اکیلے میں کھایا جائے۔ اس کی نظریں اسے بہت کچھ کہہ رہی تھیں، مگر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ رمشا نظریں چرانے لگی۔ میں لائی۔ وہ سرائیت سے اس کے پاس سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی پھرتیاں دیکھ کے شیردل کے چہرے پہ تبسم پھیل گیا۔ آج لکی اور ماہی کی زندگی میں بھی وہ دن آیا جب ان کی پہلی اولاد اس دنیا میں آنے لگی۔ لکی روم کے باہر کھڑا اپنی ماہی اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ اندر روم میں تھی، اب تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ لکی کے ساتھ اس وقت اس کے قبیلے کے تمام لوگ بھی تھے جو باہر کھڑے اس کے بچے کے لیے دعا گو تھے۔ لکی کی مدر باہر آئیں تو وہ ان کی طرف بڑھا۔ موم، میری ماہی ٹھیک ہے نا؟ ایک انجانا ڈر تھا لکی کے دل میں جسے وہ نہ کسی کو بتا پا رہا تھا نہ چھپا پا رہا تھا۔ مبارک ہو، تمہارا بیٹا آ گیا ہے، ہم سب کا مسیحا۔ سب لوگ یہ سنتے ہی خوش ہو گئے۔
مگر لکی کے چہرے پہ اب بھی پریشانی تھی۔ موم، میں نے آپ سے ماہی کا پوچھا ہے، وہ ٹھیک ہے نا؟ لکی، وہ بولتی ہوئی رکی تو لکی کو ایسا لگا جیسے اس کا سانس بند ہونے لگا ہے۔ وہ کیا موم؟ لکی کی آواز کافی بوکھلائی ہوئی اور تیش بھری تھی۔ اپنے بیٹے کو پیدا کیے وہ بے ہوش ہو گئی، بہت کمزور ہے، مگر وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ماہی کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے، لکی نے ضبط سے کہا، آواز بھی تھوڑی نیچے رکھی، اپنی موم کے ادب کا خیال کیے، مگر اس کے لہجے میں سختی تھی جسے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ لکی کمرے میں آیا تو اس کی والدہ نے اس کے بیٹے کو اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ لکی نے اس ننھی سی جان کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار کیا تو دیکھا اس کا بیٹا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل لکی کا ڈکٹو کاپی تھا، مگر کچھ نقوش ماہی کے چرائے تھے۔ گولڈن شیڈڈ آنکھیں بالکل لکی کی طرح، جبکہ ناک بالکل ماہی جیسی تھی۔ اس پر لکی کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کے گرا تو دوسری طرف ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دھیرے سے اس ننھے سے وجود کی ناک کو چھو لیا، اسے واپس بستر پہ لٹا کر لکی ماہی کی طرف آیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا لکی، کچھ نہیں ہوگا، تم میری خوش قسمتی ہو، میری زندگی میں صبح کو جالا بن کر آئی ہو، میری محبت ہو تم، میری زندگی ہو تم، جب تک میری سانس چلے گی تمہاری بھی چلے گی، تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ لکی منہ میں آہستگی سے بڑبڑاتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا اور ایک ٹیک اسے دیکھنے لگا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ باہر کھڑا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھا نہیں، مگر ابھی بھی بیٹھا نہیں چاہتا تھا، بس یوں ہی کھڑا ماہی کو دیکھنا چاہتا تھا، جب تک وہ آنکھیں کھول کر اسے اپنی تندرستی کی نوید نہ سنا دے۔ وہ دیوانہ وار اسے دیکھنے لگا۔ مبارک ہو میرے لکی، تمہارا ساتھ دینے والا تمہارا بیٹا آ گیا ہے، اسد نے لکی کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو لکی اپنے ڈیڈ کی مبارکباد دینے پر ہلکے سے مسکرا دیا، کیونکہ سامنے اس کی موم کھڑی تھی جو مسلسل لکی کے بجھے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے لکی، کیوں پریشان ہو؟ اس کی والدہ نے اس کی پھیکی سی مسکراہٹ دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ماہی سے مل لوں ایک بار، لکی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ فکر مت کرو لکی، ماہی کو کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو لکی نے دیکھا اس کی والد وہاں دکھائی نہیں دیے۔ لکی نے انہیں دروازے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ ان کے ساتھ لکی نے دیکھا کہ ان کا بیٹا چل کر جا رہا تھا۔ لکی نے حیران نظروں سے اپنی موم کو دیکھا۔ کیا ہوا لکی؟ بھول گئے سب؟ اگر بچہ 2 ہفتوں میں پیدا ہو سکتا ہے تو کیا 2 گھنٹوں میں چل کر نہیں جا سکتا؟ تم نے بھی تو بالکل ایسا ہی کیا تھا، پھر یہ بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے۔ کیسی ہو تم؟ ماہی کے پاس بیٹھتے ہوئے لکی نے تشویش بھرے انداز میں استفسار کیا۔ ٹھیک ہوں میں، کہاں تھے آپ؟ ماہی نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ لو اپنے بیٹے کو دیکھو، اسد صاحب نے ان کے بیٹے کو انہیں دیا، خود باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے مسز اسد بھی باہر چلی گئیں تاکہ وہ کچھ دیر اکیلے میں گزار سکے۔ ماہی نے ہمارا بیٹا دیکھا؟ لکی نے اپنے بیٹے کی پیشانی پہ لب رکھ کے کہا اور اسے ماہی کے سامنے کیا۔ کہاں، کسی نے دکھایا ہی نہیں، ماہی نے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ تم نے پہچانا نہیں؟ یہ ہے ہمارا بیٹا۔ لکی نے اسے تقریباً 1.5 سالہ بچے کو اس کے سامنے کیا جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تھا اور مسکرا کر ماہی کو دیکھ رہا تھا۔ ماہی نے اس بچے کو حیرت انگیز نظروں سے دیکھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت کا گول مٹول سا بچہ، اس کی آنکھیں بالکل لکی جیسی تھی، مگر وہ کچھ کہنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ اس کے لب باہم پیوست ہو گئے۔ یہی ہمارا بیٹا ہے، دیکھنا کچھ ہی دنوں میں یہ جوان ہو جائے گا، بالکل میری طرح۔ ماہی حیرت بنی اسے دیکھنے لگی۔ بیٹا، یہ آپ کی مما ہے، ملو ان سے، لکی نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بچہ ماہی کے ساتھ لپٹ گیا۔ ساتھ لپٹتے ہی ماہی نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، جیسے اس دنیا کے ہر سرد و گرم سے بچا لینا چاہتی ہو۔ اتنی کم عمری کے باوجود بھی اس میں ممتا کا احساس بھر گیا۔ اسے اپنی آغوش میں چھپائے وہ سکون محسوس کرنے لگی، پھر اس کے چہرے پہ محبت بھرا بوسہ دیا تو وہ گویا دل میں طمانت بھر گئی، دل کو ڈھیروں سکون ملا اور ساتھ ہی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔
کیا نام رکھیں اپنے بیٹے کا؟ جو آپ کے موم ڈیڈ رکھیں گے؟ میں چاہتی ہوں وہی اس کا نام رکھے، کیونکہ آپ کا نام بھی انہوں نے ہی رکھا تھا۔ میں چاہتی ہوں میرا بیٹا بالکل آپ کے جیسا بنے، اسی لیے اس کا نام بھی وہی رکھیں گے۔ ماہی نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر لگی۔ ایک ہاتھ اپنے بیٹے کے گرد حصار بنایا اور دوسرا ماہی کے نازک وجود کے گرد لپیٹ کر اس کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ سمندر کی سطح غروب آفتاب کی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا لہروں سے کھیلتی کراچی میں داخل ہو رہی تھی۔ ساحل سمندر کے قریب بڑی بڑی عمارتوں کے شیشے دھوپ سے منعکس ہو رہے تھے۔ ہوا میں خنکی نے سردی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ سڑکوں پہ ٹریفک رواں دواں تھی اور سب لوگ شام ہونے کے بعد اپنے گھر واپسی کے سفر پہ رواں دواں تھے۔ وہ دونوں کل شام 6 بجے یہاں پہنچے تھے۔ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں پہلے سے ہی بکنگ کروا چکے تھے، اس لیے ایئرپورٹ سے سیدھا وہیں آئے تھے۔ 16ویں منزل پہ انہیں ایک لگژری کمرہ دیا گیا۔ آج ہی ان دونوں نے کورٹ میرج کی تھی اور ریجنٹ کا ایک اہم کام نمٹانے کے لیے وہاں آئے تھے۔ وہ دونوں اتنے تھکے ہوئے تھے کمرے میں آتے ہی سو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ دونوں یادگار وقت ساتھ گزارنے کے لیے سی بی یو آ گئے۔ پری نے گول گھیردار کرتی اور پٹیالہ شلوار پاؤں میں خود سے پہنے، بالوں کو ڈھیلا سا پکڑ کر کیچر لگایا گیا تھا۔ چہرہ کسی بھی میک اپ سے مبرہ تھا۔ اس کے چہرے پہ بکھرے رنگ اس کے اندر کی خوشی کو بیان کر رہے تھے۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ آریان شیر کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا، وہ اس کا ہو چکا تھا۔ دوسری جانب آریان شیر جو جینز اور ٹی شرٹ پہنے، جینز کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے گیلی ریت پر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ پری کو یہاں سے دور دور تک صرف سمندر نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا اتنے گہرے پانی کو دیکھ کر۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دور تک نکل آئے۔ سمندر کی موجیں ماحول میں الگ سا سما باندھ رہی تھیں۔ اچانک ایک تیز لہر اچھل کر ان کے قریب آئی تو پری نے سختی سے اپنے ساتھ کھڑے آریان شیر کا آہنی ہاتھ تھام لیا۔ وہ ساکن کھڑی تھی، جیسے اگر ہلی تو پانی میں گر جائے گی۔ ڈر کے مارے وہ آریان شیر کے شانے سے لگی۔ شیرو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ کئی دنوں بعد اس نے آریان شیر کے سامنے اس کا نام لیا تھا۔ اسے اچھا لگا۔ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں، پھر ڈر کیوں؟ آریان نے شرارت سے کہا، لیکن وہ اس کا دل پہلے ہی ڈر کی وجہ سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی ذو معنی انداز سے تو کپ کپا کر رہ گئی۔ میں پانی میں گر تو نہیں جاؤں گی؟ اس نے خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا کیوں لگا تمہیں کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ ہو جائے گا؟ شیرو، آپ کو سچ مچ مجھ سے پیار ہو گیا؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ کوئی شک؟ گمبھیر آواز میں بولا۔ پھر اظہار کیوں نہیں کرتے؟ وہ شکوہ کرنا نگاہوں سے اسے دیکھتے بولی۔ لفاظی ضروری ہے کیا؟ وہ آئی برو اچکا کر بولا۔ تم سے نکاح کر لیا، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے میرے حلال عشق کا؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے گردن ترچھی کیے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر فصیح آواز میں بولا۔ سنو، وہ مدھم لہجے میں اسے پکارا تھا۔ پری کا روا روا اس کی سماعت کا منتظر تھا۔ مجھ سے نہیں ہوتا۔ دلیلیں دوں، مثالیں دوں، میری آنکھوں میں دیکھو، ان میں میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ تمہاری صورت میں نظر آئے گا۔ ہاں، وہی عشق و محبت کی جلا ہوتی ہے جو عبادت در جانا پہ ادا ہوتی ہے۔ جو گرفتار محبت میں، یہ ان سے پوچھو، ناز کیا چیز ہے، کیا چیز ادا ہوتی ہے۔ نظروں کی حقیقت کو کوئی کیا جانے، ان کی نظروں میں ایک غم کی دوا ہوتی ہے۔ شامل حال اگر ان کی رضا ہوتی ہے۔ جانے کیا چیز چھپی ہے تیرے جلووں میں صنم، تیری دنیا تیرے جلووں پہ فدا ہوتی ہے۔ میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر کا طالب، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر کا طالب، تیرے کوچے میں مریضوں کو شفا ہوتی ہے، ان کے میخانوں کو چھو آتی ہے جب فصل بہار، پھول کھل جاتے ہیں مستی میں ہوا ہوتی ہے۔ اے فنا، ملتا ہے عاشق کو بقا کا پیغام، زندگی جب راہ الفت میں فنا ہوتی ہے۔ وہ سحر انگیز لہجے میں بولا۔
پانی کی لہریں ان کے پاؤں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ ٹھنڈک کا یہ احساس بہت خوشنما لگ رہا تھا۔ بہت شکریہ شیرو، بس ایک بات ہے جو مجھے اندر کی اندر کھائی جا رہی ہے۔ بول دوں کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ بول دو، میں نے نہ بھی کہا تو تم نے کون سا میرے منع کرنے سے رک جانا ہے؟ وہ دھیما سا مسکرا کر بولا۔ پری نے اتنے عرصے میں اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی تو دل میں اس کی مسکراہٹ کے ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کرنے لگی۔ تم یہ سب کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پہلے وجہ نہیں تھی چھوڑنے کی، اب چھوڑ دوں گا، اتنی پیاری وجہ جو مل گئی ہے۔ اس کی نظر سمندر کی آتی جاتی موجوں پہ جمی تھی۔ سچ شیرو، تم سب چھوڑ دو گے؟ خوشی سے چیختی اس کے گلے میں بازو ڈال کر جھول گئی۔ جانتی ہو نا سب کتنا مشکل ہے، مجھے کھو بھی سکتی ہو ہمیشہ کے لیے۔ آریان شیر نے اسے اپنے بازوؤں کے سار میں لیتے ہوئے چہرہ اس پر جھکایا۔ آج پہلی بار وہ اسے اپنی نصف بہتر ہونے کی حیثیت سے حق سے قریب لایا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ پری کو خود سے دور رکھتا تھا کیونکہ یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف تھا۔ میں آپ کو کہیں کھونے نہیں دوں گی، خدا سے مانگ لاؤں گی، وہ اس کے حصار میں چہک کر بولی۔ اس کے ہوا کے دوش پہ پھڑپڑاتی ہوئی آوارہ لہریں اڑ اڑ کر اس کے چہرے سے اٹکھلیاں کر رہی تھیں۔ اس کے نزدیک آنے پہ شام کا یہ منظر اور بھی طلسم زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ آریان شیر اس کے دلکش چہرے پہ جھکا تو اسے خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ بوکھلا کر وہ اس کی گرفت میں مچلی تھی، لیکن وہ اسے کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کی ساتھ چہرے پہ محسوس کرتے ہوئے پری کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں اور سمندر کی لہروں کی طرح شور مچاتی کسی انوکھے سے لے پہ بہنے لگی تھی۔ اس کی نظریں جھکی، لرزتی بوجھل پلکیں، گلال بکھرتے رخسار محبت کی انوکھی داستان سنا رہے تھے۔ آؤ واپس ہوٹل چلتے ہیں، آج رچرڈ نے ہماری شادی کی خوشی میں ایک پارٹی ارینج کی ہے، ابھی تیار ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ آریان شیر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے چلنے لگا۔ شیرو، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ بھی ان لمحات کے زیر اثر کھویا سا بولا۔ دیکھو نا ہمارے پاؤں کے نقش جو پیچھے چھوٹ رہے ہیں، مٹتے جا رہے ہیں، وہ افسردگی سے بولی۔ نشانات مٹنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ گہری سانس بھر کے بولا۔ ہمارے پیار بھرے لمحات ان نشانات کی طرح مٹ تو نہیں جائیں گے نا؟ اس کے دل میں جو ڈر سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا، اس نے اسے زبان پہ لایا۔ ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ خدا نے ہمارے اور ہمارے پیار کو مہلت دی تو نئی یادیں بنائیں گے، نہیں تو ان چند بیتے ہوئے لمحوں کو آنکھوں میں بسائے مر جائیں گے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تو میں نے آپ کی سنگت میں صرف چند پلوں کو کشید کیا ہے، ساری زندگی جینی ہے ابھی ہمیں ایک ساتھ۔ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ امرام شیر بنا بولے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا واپسی کے راستے پہ چلنے لگا۔ چاند کی چاندنی آفس روم کی کھڑکی سے چھن کر اندر آتی ہر چیز روشن کیے ہوئے تھی۔ کھڑکی ایک کونے میں تھی اور دوسرے کونے میں فائل سے بھرا ریک پڑا تھا۔ دائیں دیوار میں دروازہ تھا، بائیں دیوار کے ساتھ لگی ٹیبل پر ایک کمپیوٹر پڑا تھا، پچھلی دیوار پر بھی ایک فائل ریک تھا۔ درمیان میں ایک گول میز تھی جس کے گرد کرسیاں پڑی تھیں۔ کمپیوٹر آپریٹر اور امرام شیر دونوں ساتھ تھے۔ آپریٹر کمپیوٹر کو آپریٹ کر رہا تھا جبکہ امرام شیر اس کی پشت پہ کھڑا کمپیوٹر اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ رچرڈ کے فارم ہاؤس سے لائیو آڈیو اسٹریمنگ ان تک پہنچ رہی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے لیکن انہیں ابھی کچھ خاص نہیں ملا تھا۔ پارٹی اپنے عروج پہ تھی مگر ابھی تک اس پارٹی کا مین کپل نہیں آیا تھا جن کے اعزاز میں یہ پارٹی رکھی تھی۔ امرام شیر کو اس سفید موت کے اصل چہرہ دیکھنے کا انتظار تھا۔ اس کے سینئرز نے اسے اس کیس کی فائل بھیجی تھی اور وہ اس فائل کو اسٹڈی کرنے لگا۔ ہمیں ایک آڈیو بک اس کے فارم ہاؤس میں لگوانی چاہیے تھی، امرام نے مایوسی سے کہا۔ سر، کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں مگر رچرڈ اپنے کالے دھندوں کا اس پارٹی میں ذکر کیوں کرے گا؟ وہ خفیہ میٹنگز کبھی بھی اس فارم ہاؤس میں کرنے کا رسک نہیں لے سکتا، وہاں بہت سے لوگ ہیں، آپریٹر نے یقین سے کہا تھا۔ اچھا تو پھر تم دیکھو، میں ذرا اسے ہر ایک پہ نظر رکھو۔ مین
مین گیسٹ آ جائے تو مجھے فوراً بتانا، میں کافی پی آؤں۔ وہ اس کا شانہ تھپتھپا کر کہتے ہوئے آفس سے باہر نکلا۔ سر، باہر فارم ہاؤس کے گیٹ پر کوئی ایک شخص ابھی آیا ہے، وہ اسے وہیں روک لیا گیا ہے۔ شاید اس کے پاس پارٹی میں جانے کا پاس یا دعوت نامہ نہیں ہے، اس لیے اسے وہیں روک لیا گیا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ امرام نے بے چینی سے پوچھا۔ سر، اس کی پشت ہے کیمرے کی طرف، چہرہ واضح دکھائی نہیں دے رہا۔ اندر سے ایک گنڈا ٹائپ آدمی باہر نکلا۔ جب اس نے باہر کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا تو خباثت سے مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ باہر کھڑا ہوا شخص اسے کچھ کہتا، اس گنڈے نے اس پہ فائر کر دیا۔ مقابل موجود شخصیت اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹی، مگر اتنی دیر میں فائر اسے لگ چکا تھا۔ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، کیمرہ اسکرین بھی اندھیری ہو گئی۔ او شٹ! اس لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا۔ امرام شیر اپنی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ سے مکہ مار کر درستگی سے بولا۔ آریان شیر اور پری کیب سے نکل کر فارم ہاؤس کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہاں فیاض کو کسی پہ فائر کرتے دیکھ آریان شیر بنا ایک لمحہ ضائع کیے ان تک پہنچا۔ وہ جس شخص کو اس نے فائر لگے زخمی حالت میں زمین بوس ہوتے دیکھا، اس کی نیلی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کی پیشانی پہ اشتعال انگیزی سے رنگیں پھولنے لگیں۔ جبڑے آپس میں بیچے ہوئے تھے۔ وہ مٹھی بیچ کر ایک ہی جسم میں فیاض پہ ابل پڑا۔ پری فقط نگاہوں سے کبھی آریان شیر کو دیکھتی تو کبھی زخمی ہوئے زمین بوس شخص کو۔ سر دیکھیں یہاں، کمپیوٹر آپریٹر نے امرام شیر کی توجہ اسکرین پر دلائی جو اب روشن ہوئے فارم ہاؤس کے باہر کا منظر بخوبی دکھا رہی تھی۔ امرام شیر نے خون آشام نظروں سے وہ مناظر دیکھے، پھر کیپ اٹھا کر بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ آریان شیر نے پے در پے اس پر وار کیے۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، لہرا کر فرش پہ گرا۔ کبھی وہ اس زخمی شخص کو دیکھتا تو کبھی سامنے موجود شخص کو۔ ان دونوں میں رتی برابر بھی فرق نہیں تھا۔ فیاض کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اگر اس نے کچھ دیر پہلے آریان شیر کو مارا تھا تو یہ کون تھا جو اسے بری طرح پیٹ رہا تھا؟ کون ہو تم؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔ جو بھی ہوں، تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں اگر اپنی جان کی پرواہ ہے تو اپنے ساتھیوں سے کہو ہتھیار پھینک دیں۔ فیاض کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آریان شیر کا ہم شکل کہاں سے ٹپک پڑا جو اس فارم ہاؤس تک پہنچ گیا اور اسے ہتھیار ڈالنے کا کہہ رہا تھا۔ زیادہ مت سوچو، تمہاری اپنی جان اس وقت میرے ہاتھوں میں ہے، میرا نشانہ تم پر ہے۔ اگر کہو تو یقین دلا دوں۔ اس کے لہجے میں اعتماد اور درستگی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ وہ ہکلایا۔ ایسے آریان شیر نے ہولڈر سے گن نکال کر ٹریگر دبا دیا اور گولی اڑتی ہوئی فیاض کے دائیں بازو میں پیوست ہو گئی۔ وہ درد سے شدت سے بلبلا اٹھا۔ آریان کی گن میں 6 گولیاں تھیں، جبکہ اس وقت فیاض کی تقریباً 30 چمچے اس کے پیچھے تھے جو آریان شیر پر گن تانے کھڑے تھے۔ سب ہتھیار پھینک دو ورنہ اسے مارنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ان کے ہتھیار ڈالنے کی دیر تھی کہ آریان نے اپنی پسٹل اپنے پیچھے کھڑی پری کے ہاتھ میں دی۔ پری اس کی آنکھ کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ اب پری فیاض پہ گن تانے کھڑی تھی۔ آریان شیر اپنے چھوٹے بھائی زخمی شیردل کو اٹھا کر واپس باہر کھڑی کیب میں ڈال چکا تھا۔ اس ڈرائیور کو وہ شیردل کو ہاسپٹل لے جانے کا بول کر واپس آیا جہاں پری فیاض پہ گن تانے کھڑی تھی۔ آریان شیر نے پری کو اپنے پیچھے کیا اور فیاض کے دل کے مقام پر نشانہ لیا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے مساجد میں خودکش دھماکے کروائے، جو اپنے کارندوں کے ذریعے لڑکیوں کی نیوڈ ویڈیو بنوا کر رچرڈ کو اس کی ویب سائٹ کے لیے دیتا تھا۔ دنیا کا ہر برا کام کرنے والے کو آج آریان شیر نے ابدی نیند سلا کر دھرتی سے گناہوں کا بوجھ کچھ ہلکا کر دیا تھا۔ فیاض کے آدمی اب بوکھلا گئے تھے۔ اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے گرائے ہوئے ہتھیار واپس اٹھا لیے۔ ان سب نے پری اور آریان شیر پہ گر تان لی، مگر آریان شیر کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی جب پری نے مردہ فیاض کے پاس پڑی رائفل اٹھا کر ان لوگوں پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اس کہاں فائرنگ کرنی آتی تھی؟ وہ بنا دیکھے فائر کھول چکی تھی۔ گولیوں کی ترتراہٹ پورے فارم ہاؤس کے باہر خاموشی میں گونج رہی تھی۔ آریان نے پری کے ٹریگر دبانے پر انگلیوں پر اپنی انگلیاں رکھیں۔
परी ने मुड़कर आर्यन शेर को देखा जो बिल्कुल उसके करीब था। दोनों का चेहरा एक दूसरे से मिस हो रहा था। आर्यन शेर की नज़रें अपने शिकार पर थीं जिन्हें वो चंद सेकंड्स में ढेर कर चुका था। आर्यन ने दीवार के पीछे खड़े एक शख्स को गोली मारी। वो दीवार के पीछे हो गया। परी ने आर्यन शेर को वहाँ से भागने के लिए कहा क्योंकि अब राइफल का मैगजीन खाली होने वाला था। परी आगे बढ़ी ही थी कि दीवार के पीछे छुपे हुए शख्स ने उस पर गोली चलाई। आर्यन शेर ने पीछे मुड़कर इस पर फायर किया जो ठीक निशाने पे लगा। परी ने डर से आंखें बंद की हुई थीं और अपना चेहरा उसके चौड़े सीने में छुपा लिया था। जब उसे समझ आई कि वो मरने से बच गई तो आंखें खोलकर उसे देखा। आर्यन का चेहरा इतने करीब देखकर उसके दिल की एक बिट मिस हुई की। आर्यन ने परी की आंखों में बेयकीनी, हैरत, खौफ और खुशी के मिले जुले तासुरात थे। ये वही था जिसने सबको हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। वो वही था जिसने उसकी तरफ आने वाले हर दुश्मन को गिरा दिया था। वो कितनी ही देर उसे अपने बाजुओं में लिए उसकी आंखों में देखता रहा। परी भी उनकी आंखों में अपने लिए ढेरों प्यार की चमक देख रही थी। उसका चेहरा उसके सीने के करीब ही था। इसकी शानदार मलबूस की खुशबू उसकी धड़कनों को अथल पथल कर रही थी, लेकिन वो जल्द ही संभल गई। आर्यन शेर परी को अपने साथ लिए हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। गुस्से से उसका जिस्म लरज़ रहा था, सांसें रुक सी रही थी। बस कैसे भी करके उसे अपने भाई की ज़िंदगी चाहिए थी। शेर दिल में, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। शेरू, वो आपका भाई है, बिल्कुल आपके जैसा है। वो मेजर भी क्या आपका भाई है? परी के जहन में मुख्तलिफ सवालात गर्दिश करने लगे जिन्हें वो ज़बान पे लाई। हाँ, वो दोनों मेरे भाई हैं, वो दिल गिरफ्तगी से बोला। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा भाई। परी, मेरे इस चेहरे की वजह से, आज मेरी वजह से मेरे भाई की जान, मैं वजह हूँ उसकी इस हालत का। मैं कभी भी अपनी वजह से किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता था, फिर भी वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो सर को दोनों हाथों से जकड़े कर अब ज़्यादा आवाज़ में बोला, कुछ नहीं होगा उसे। वो तसल्ली आमेज़ अंदाज में बोली। बादल ज़ोर से गरजने लगे थे, तेज़ हवाएं चल रही थी, हर तरफ जैसे तूफान सा उठ रहा था, आर्यन शेर के दिल की दुनिया की तरह। रिचर्ड, अब वक्त आ चुका है तुम्हारी मौत का, जो मेरे हाथों लिखी है। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे कब्र में ही क्यों ना चले जाओ, तुम वहाँ से भी खींच लाऊंगा मैं। मौत से बदतर सज़ा दूंगा तुम्हें कि खुद अपने मुंह से मौत की भीख मांगोगे। तुम तबाह कर दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारा नामो निशान सफ़र हस्ती से नाम मिटा दिया तो मेरा नाम भी आर्यन शेर नहीं। आर्मी की 4 गाड़ियाँ रिचर्ड के फार्म हाउस के सामने मेन सड़क पर रुकी थी। आर्यन शेर अपने आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस भारी बूटों से कदम उठाकर चलते हुए अपने मातहतों को हिदायत दे रहा था। उनकी कुल तादाद 35 थी, जिनमें ISI के बंदे 5 थे, 10 रेंजर्स के लोग थे, बाकी आर्मी के। आर्यन शेर की हिदायत पर उन्होंने इलाके को घेरे में लिया और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। फार्म हाउस से बाहर निकलने वाले दोनों रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था। लोग जो पार्टी अटेंड करने के लिए अंदर जा रहे थे हैरत से रुक कर इन्हें देख रहे थे और बाहर गिरी लाशों को भी। आर्मी ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया और एक तरफ खड़ा कर दिया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक आदमी जो बज़ाहिर अपनी गाड़ी में बैठे वापस जा रहा था, वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर रिचर्ड को कॉल करने लगा। रिचर्ड, फौज यहाँ पहुँच गई है, किसी भी वक्त अंदर आ सकती है, आप जल्दी से निकलने की कोशिश करें यहाँ से। उसका इतना ही कहना था कि रिचर्ड हड़बड़ा कर उठा। वहाँ मौजूद कुछ लोग शराब नोशी में मशगूल थे और कुछ लोग एक तरफ बैठे हुए जुआ खेल रहे थे। ओह बास्टर्ड, स्टॉप दिस नॉनसेंस। उसने डीजे को लाउड म्यूज़िक बंद करने का कहा। म्यूज़िक इतना तेज़ था कि इन्हें बाहर का कुछ भी सुनाई ना दिया, वरना कुछ देर पहले चलने वाली गोलियों की आवाज़ सुनकर वो ज़रूर चौकन्ना होकर भाग सकते थे। सब उठो जल्दी, बाहर फ़ौज जा चुकी है, अपने अपने असलहे पकड़ो और उनका मुकाबला करो। जल्दी करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वो आवाज़ भागता सा कहता एक कमरे की जानिब भागा। पाकिस्तानी फ़ौज का सुनकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। पाकिस्तानी फ़ौज की दिलेरी से वो वाकिफ़ था। वो जल्दी से उठकर बाहर भागा। जुआ खेलने वाले लोग अब असलहा लेकर ऊपर चले गए थे। वो जल्दी से अपना सामान पकड़कर तहखाने की तरफ आया।
اسے اب گولیوں کی ترتراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ خفیہ راستے سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ ایمرجنسی کے لیے اس نے باہر نکلنے کا خفیہ راستہ بنا رکھا تھا۔ دائیں طرف پہ دروازہ تھا جو فارم ہاؤس سے دور ایک خالی مکان میں کھلتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دیوار تھی جس کی دوسری طرف ایک فیکٹری تھی۔ وہ جلدی سے اس مکان کے دروازے سے نکل کر دیوار سے دوسری طرف فیکٹری میں کود گیا۔ لوگ گولیوں کی وجہ سے ادھر ادھر چھپ گئے تھے۔ وہ بھی بچتا بچاتا فیکٹری میں آ گیا اور وہاں کھڑکی سے اس نے پاکستانی فوج کے جوان دیکھے۔ وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کے پاس پسٹل تھی لیکن وہ یہاں سے کسی پر حملہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پھر انہوں نے اس فیکٹری کو بھی گھیر لینا تھا۔ اب وہ اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے بھاگنے کے، اس لیے وہ فیکٹری کے پچھلے دروازے سے نکلا۔ دوسری طرف رینجرز نے اس فارم ہاؤس کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ایک بھی فوجی زخمی نہیں ہوا تھا جبکہ رچرڈ کے 3 آدمی ہلاک ہو گئے تھے۔ رچرڈ کہاں ہے؟ عمران شیر نے رچرڈ کے ایک آدمی کو زوردار پنچ مار کر فرش پہ گرایا اور اس کی گردن پر اپنا بھاری بوٹ رکھتے ہوئے اس کی سانسیں بند کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھاگ گیا ہے، اس نے عمران شیر کو بوٹ اپنے گردن سے پیچھے ہٹانے کی صحیح کرتے ہوئے بامشکل کہا۔ کہاں گیا وہ؟ اس بار اس کا جبڑا اپنی مٹھی میں دبوچ کے غرایا مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ عمران شیر نے ایک مکہ اس کے منہ پہ مارا تو وہ لہرا کر نیچے گرا۔ باقی آرمی کے لوگ اندر جا کر مختلف کمرے چیک کرنے لگے جنہیں عمران ہی لیڈ کر رہا تھا۔ وہ شاید اپنے گھر بھاگ گیا ہے، اس نے 2-3 مکے کھانے کے بعد جلدی سے کہا۔ دوسرے لوگوں نے بھی ہر جگہ چیک کر لیا تھا لیکن یہاں کوئی اور نہیں تھا۔ ڈیم اٹ، وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ پتہ کرو اس کے گھر کا۔ عمران شیر نے اس کا کالر دبوچ کر جھٹکا دیا۔ بھاری لرزتی آنکھیں دھیرے سے کھولتے شیر دل نے بے سختہ کر راہ لی تھی۔ اسے اپنے بازو اکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شدید درد محسوس ہو رہی تھی اس وقت اسے۔ شیر دل نے پوری آنکھیں کھولی تو چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ میرا بازو۔ شیر دل کو پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہ آئی مگر جیسے ہی حواس بحال ہوئے اسے آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا۔ وہ آج رچرڈ سے مل کر اس سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے قیمت پوچھنے آیا تھا تاکہ آرام سے یہ معاملہ نمٹا سکے، مگر رچرڈ کے آدمی نے بنا اس کی کوئی بات سنے اس پہ فائر کر دیا۔ شیر دل تو حیران رہ گیا، بھلا بنا بات کیے اس سے کسی کی کیا دشمنی تھی جو یوں سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں ڈوبا تھا کہ اسے روم میں کوئی آتا ہوا دکھائی دیا۔ شیر دل کے بازو میں سے گولی نکال لی گئی تھی۔ اس کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی، اسے ہوش آ چکا تھا، اس لیے آریان شیر اسے ہاسپٹل سے اپنے ہوٹل میں لے آیا۔ شیر دل نے کمرے میں داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھا تو حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ آریان لالا، آپ ہی ہیں نا؟ وہ اپنے اندر کی بے چینی کو کم کرنے کے لیے تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیٹے رہو، وہ گھمبیر آواز میں بولا، مگر ایک بار جیسے شیر دل کی خواہش تھی اس کے سینے سے لگنے کی، ویسے ہی خواہش آریان شیر کے سینے میں بھی مچل رہی تھی۔ آریان شیر نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو بچاتے ہوئے اسے سینے سے لگایا۔ اب کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ اس کے پیچھے پری کھڑی تھی۔ شیر دل اسے آریان شیر کے ساتھ دیکھ کر چونک گیا۔ بھابھی ہے تمہاری؟ آریان شیر نے اس کی سوالیہ نظروں کا ارتکاز دیکھ کر جواباً کہا۔ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ آریان شیر نے شیر دل سے فارم ہاؤس پر آنے کی وجہ دریافت کی۔ پتہ بھی ہے وہ رچرڈ کتنا خطرناک ہے، تم اکیلے اس کے غنڈوں سے مقابلہ کرنے نکلے تھے؟ نہیں لالا، میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو بس اس سے مل کر کچھ لے دے کر ایک ویڈیو ڈیلیٹ کروانا چاہتا تھا۔ کون سی ویڈیو؟ انہوں نے آئی برو جھکا کر سپاٹ انداز میں پوچھا۔ لالا نیوڈ ویڈیو تھی اس کے پاس، یہ نہیں بتا سکتا کس کی تھی، نظریں چرا کر بولا۔ تم بزنس میں ہو، لین دین اور پیسوں کے ذریعے لوگوں کو خرید کر اپنا کام کروانا جانتے ہو، اور یہاں بھی وہی فارمولہ آزمانے آئے، مگر تمہیں پتہ نہیں رچرڈ کتنی ٹیڑھی چیز ہے، وہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانتا۔ بس بہت ہوا، آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے میرے ہاتھوں، وہ جبڑے سختی سے بیچ کر بولا۔ اس کی پیشانی کی رگیں پھولی ہوئی تھی۔ لالا، پر آپ کہاں چلے گئے تھے اور کبھی لوٹ کر کیوں نہیں آئے؟ شیر دل اب اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ آریان شیر نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے دیکھ کر بولنا شروع کیا۔ پری بھی بڑے انموہک سی اس کی بات سننے لگی۔
اسے بھی بہت دلچسپی تھی آریان شیر کے ماضی کی، کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنے دونوں بھائیوں اور گھر والوں سے بچھڑ گیا۔